جی بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا آزاد جمیل صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ماسٹر سمیر اور ہمارے سلیم بھائی بھی ہیں یہاں پر. ایک سوال آپ سے جو رہ گیا تھا ابھی واٹس ایپ کا، وہ بلکہ کال آ گئے، پہلے ہم کالر سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی ہیلو. کر رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں نورین بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. کہاں سے؟ اسلام آباد سے. اسلام آباد سے نوین. جی نوین. نورین بات کر رہی ہوں اسلام آباد نورین سے. اسلام آباد سے. جی جی میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں. 7 سال اور ہو گئے. میرے ہسبینڈ نا ایلیگل آؤٹ آف کنٹری چلے گئے تھے اور ہمارا نا 3 سال سے رابطہ نہیں ہو رہا. کیا میں دوسری شادی کر سکتی ہوں؟ رابطہ ہی نہیں ہو رہا؟ جی رابطہ ہی نہیں ہو رہا. وہ کہاں ہے کیا اور آپ کے بچے ہیں؟ کوئی بچہ نہیں آتا. اب اچھا، ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ 3 سال پہلے بیرون ملک گئے، جو مجھے جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا وہ لائن کنٹری. 7 سال سے. اچھا 7 سال پہلے شادی ہوئی، وہ چلے گئے بیرون ملک. اب 7 سال سے ان سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، تو اس میں اب ان کے لیے کیا وہ ہے؟ اچھا وہ مائک ہے اب یہاں پر پاس؟ مائک نہیں ہے. کیا حکم ہو سکتا ہے؟ یا تو کوئی دعا بتائیں کہ ان کا کوئی رابطہ ہو جائے ان سے. اچھا مائک ہے آپ کے پاس؟ مائک دیجیے گا مائک. اچھا سننے میں تھوڑی ابھی مجھے میرے اندر سے بتایا ہے کہ میرے سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہے. 7 سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی اور 3 سال پہلے ان کے ہسبینڈ ملک سے باہر گئے کسی کام کے سلسلے میں، اور اب ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے ان کا. تو کیا وہ پوچھ رہی ہے کہ کیا میں ان کا انتظار کروں یا میں شادی کر سکتی ہوں؟ دیکھیں، یہ جو سوال میری بہن نے کرا ہے کہ کئی سالوں سے ان کا شوہر لاپتہ ہے. جی اسی طریقے سے کافی جگہوں پر اس قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں، لیگل جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس طرح سے کچھ وہ ہو جاتا ہے. تو اگر شریعت کے روح سے دیکھا جائے جی تو اس میں ایسا بالکل نہیں ہے کہ وہ فوراً شادی کر لیں جب تک کہ تصدیق نہ ہو جائے کہ شوہر کا انتقال ہوا ہے. اور فقہاء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اگر 90 سال بھی انتظار کرنا پڑے تو وہ انتظار کر لے. یعنی اس سے مراد یہ لی گئی ہے کہ اگر شوہر کے بارے میں کوئی ایسی بات ہمیں نہ ملے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے یا وہ ان کو چھوڑ چکے ہیں، یعنی طلاق دے چکے ہیں، تو اس صورت میں عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسری جگہ کہیں نکاح کر لے. اچھا اور ان کے وصول کے لیے بہتر یہی رہے گا کہ وہ ان کے لیے ایک ایسا وظیفہ معمول بنا لیں اور وہ ان کے لیے وقف بھی کریں. 2 رکعت روزانہ پڑھیں اور 3 نیتوں کے ساتھ پڑھیں. نماز 2 رکعت کی ہوگی اور نیتیں 3 ہوگی: صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الاستغفار. یہ 3 رکعتیں ہوں گی. آپ نے یہ 2 رکعت ہیں 3 نیتوں کے ساتھ، آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اور پڑھنے کے ساتھ ہی آپ نے ایک دعا ہے اس کو معمول بنا کے انشاءاللہ بہت جلد آپ کے جو شوہر ہیں یا تو ان کا پتہ لگ جائے گا یا وہ کوئی خیر خبر ان کی آپ کے پاس ضرور پہنچ جائیں گی. وہ وظیفہ کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس وظیفے کو معمول بنائیں گی انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ. اچھا ہمارے پاس جو ہے وہ آج ماشاءاللہ سے روزہ خوشائی کے بچے بیٹھے ہیں، تو ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے کچھ بات کرتے ہیں.
اور یہ سوال بڑا مشکل تھا, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ بیچاری کس پریشانی میں گھوم رہی ہوگی, کیونکہ اگر شوہر نہیں ہے تو ان کا خرچہ کون پورا کرے گا, ان کے مسائل. بالکل صحیح ہے. ہاں. لیکن شریعت نے ہمیشہ آسانی ہی پیدا کی ہے. صحیح, اور صحیح. شریعت دیکھیں اللہ کا ایک محکم نظام ہے. جی. اور اس میں نے جیسے کہ آپ سے کہا نا کہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے جی. کہ 90 سال بھی اگر انتظار جی. کرنا پڑے تو جائز چکے, یہ تو 3 سال ہاں. بعد کہہ رہی ہیں. تو اس سے مراد ایک عورت 90 سال کے بعد کتنی سال کی ہوگی. تو ایک مقصد یہ ہو گیا کہ ایک شوہر کی اہمیت اور اپنے اس رشتے کے تحفظ کے لیے, انتظار کے لیے بھی ضروری ہے. اچھا جی, بڑی پیاری بچی ہمارے ساتھ یہاں پہ, اتنی پیاری لگ رہی ہو آپ ماشاءاللہ. کس نے تیار کیا آپ کو؟ ہاں, کس نے تیار کیا ہے؟ نام کیا آپ کا؟ ہمایوں. نام کیا آپ کا؟ نام کیا ہے؟ ہمایوں عمر. ہمایوں عمر؟ نہیں, نام کیا آپ کا؟ ہمایوں عمر. ہمایوں عمر. اچھا, اور آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ محمد دانیال. محمد دانیال. پہلا روزہ آپ کا, کتنے سال کے ہیں آپ؟ 8 سال کے ہیں. پہلا روزہ ہے آپ کا؟ جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ کا بھی فرسٹ روزہ ہے؟ بالکل بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. کیوں, کیا وجہ ہے؟ پتا نہیں, میرا خیال ہے بچوں کو ہم ہار پہنا دیتے ہیں تاکہ ان کو لگے کہ ہاں ان کا پہلا روزہ ہے آج. ہار پہنانے کے بعد ہی کچھ ہوتا ہے. چلو بھائی, وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت ہار پہنا مبارک. دیں جو ہماری کرکٹ ٹیم پہنا رہی ہے ہمیں. وہ والی ہار ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا دن ہوتا ہے بچوں کے لیے, اور بچوں کو ہمیشہ گھر میں جب بھی بچے کسی بھی قسم کا کوئی ایسا کام کرتے ہیں اپنے دین کا, اسلام کا, جو بھی پہلی دفعہ کرتے ہیں, چاہے وہ قرآن شریف پڑھنا شروع کرے, کوئی سورت یاد کرے, کوئی آیت یاد کریں, قرآن پاک ختم کریں, روزہ پہلی بار رکھیں, نماز پہلی بار پڑھیں, وضو سیکھیں, ان کو ہمیشہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی خوشی ضرور منایا کریں, کیونکہ یہ سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور میں نے ہمیشہ اپنے بچوں کی یہ خوشی منائی ہے, یہاں تک کہ میں نے بچوں کی بسم اللہ بھی کری اور آمین بھی کی ماشاءاللہ سے. اور پورے 4 سال 4 مہینے میں جو ہوتا ہے اسی مہینے بسم اللہ کی, اور یہ چیزیں یاد رہتی ہیں, اور بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور پھر دوسرے بچے جو تقریب میں آتے ہیں وہ ان کو دیکھ کر ان کو بھی شوق اٹھتا ہے کہ ہم بھی یہ کریں. جیسے بھی میرے بیٹے کی 3 سال پہلے میں نے اس کی آمین کی تھی ماشاءاللہ, 4 سال پہلے آمین کی تھی اس کی ماشاءاللہ, قرآن پاک ختم کیا تھا. جنت کی بھی کافی سال پہلے ہوئی تھی, جب 6.5 سال کی تھی جب کیا تھا اس نے ماشاءاللہ. تو بچوں میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے, بچے اور زیادہ کوشش کرتے ہیں. ویسے آپ ادھر, ہیلو, آپ کو تیار کس نے کیا مجھے بتا دو نا, تو بات ہی نہیں کرنی. نام بتا دیں بس. ہے مما نے. مما نے تیار کیا ہے. مما کا نام کیا ہے؟ وجیہا. وجیہا. آپ کو پتا ہے بہت پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ہے ہاں ہاں, بولو بولو. جی. جی. اچھا, یہ مجھے دے سکتی ہیں آپ؟ مجھے اچھا لگ رہا ہے, میں پہنوں گی یہ. نہیں نہیں. کیوں, تھوڑی سی دیر کے لیے دے دو نا. ارے تم تو ناراض ہو گئی, تھوڑی سی دیر کے لیے دے دو نا مجھے, میں بھی اچھی لگوں گی نا تھوڑا سا پہن کے. واپس لے جانا گھر. نہیں دینا. نہیں بھائی, بالکل نہیں دینا. اچھا بھائی, آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 4. کلاس 4 میں پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیسا پڑھتے ہو آپ؟ فرسٹ آتے ہو یا ایسی بس 50-50 ہے؟ اچھا. اچھا پڑھتے ہو. کبھی فرسٹ کبھی سیکنڈ. کبھی فرسٹ کبھی سیکنڈ. کون سا سبجیکٹ سب سے زیادہ پسند ہے آپ کو؟ میتھس. میتھس. زبردست. میتھس مجھے سب سے مشکل لگتا تھا. مجھے تو پڑھائی کے نام پہ گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. اب میتھ سے کوئی بھی میتھس, انگلش, فزکس, سائنس, اب جب سے وہاں سے واپس آ چکے ہیں نا پڑھائی کے دور سے, جب سے گھبراہٹ ہوتی ہے. اب بس اسکرپٹ پڑھتے ہیں, اسکرپٹ لکھتے ہیں. نہیں ویسے آپ کا حافظہ اچھا ہے. اچھا اچھا لیکن ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لکھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں. تو یہ آپ کی ذمہ داریاں صرف وہ ہوسٹ والی نہیں ہیں. ہاں جی, بولو. اچھا, فلاورز نکلنے دو, کوئی بات نہیں, نکال ہٹا دوں. اچھا چلو میں ہٹا دوں, بھائی ان کو بالکل پسند نہیں آ رہے. او اچھا, زبردست. ماسٹر سمیر ہمارے, ہاں کہاں ہے بھائی؟ ہے سمیر بھائی؟ ہے سمیر بھائی. سلیم بھائی, کچھ اچھا سا کوئی کلام سنا دیجیے. جی سمیر, ہاں شروع ہو گیا. چلو.
لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جگہ میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جگہ میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بدلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، بدلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بےتاب ہے پھر، جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا
کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان آنکھوں میں ایک تقاضا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ان کے در سے سب ہو آئے، جا نہ سکا تو ایک سبیل، ان کے در پہ سب ہو آئے، جا نہ سکا تو ایک سبیل، یہ کہ ایک تصویر تمنا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، یہ کہ ایک تصویر تمنا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ جی اب ہم چلتے ہیں بشیر فاروقی صاحب کی دعا کی طرف، اور دلوں کو اپنے جوڑ لیں اور دل سے دعا مانگیں، خاص کر اپنے پاکستان اور کراچی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے، چوتھا روزہ مکمل ہونے کو ہے، اور اس وقت ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارا روزہ قبول کرے۔ اور میں ایکسپریس کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اجتماعی دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا رب العرش العظیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی تیرے بے بے شمار احسان، تیرے بے شمار احسان، تیرے بے شمار احسان کہ تو نے ہم گناہ گاروں کو زندگی میں ایک بار پھر رمضان جیسا عظیم رحمت والا، مغفرت والا، جہنم سے آزادی والا مہینہ عطا فرمایا۔ ہم سب تیرے بندے، تیری بندیاں عین غروب آفتاب کے قریب تیری بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہیں۔ آج ہم نے چوتھا روزہ مکمل کیا ہے۔ اب مکمل ہونے کے چند لمحوں پہلے تجھ سے دعا کرتے ہیں، اور کیوں دعا نہ مانگے کہ تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ واضح اعلان ہے کہ افطار کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ بھی تیرے پیارے حبیب یہ بتا چکے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ روزہ دار کے لیے وقت افطار سمندر کی مچھلیاں بھی دعا مانگتی ہیں۔ اے اللہ، ہم گناہ گاروں نے ٹوٹا پھوٹا روزہ رکھا ہے، ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھی ہیں، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، مگر تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو ہمیں ہماری موت سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ بس ہمارا یہ ٹوٹا پھوٹا روزہ بھی قبول فرما لے، جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئی ہیں اسے بھی قبول فرما لے، اور اب مزید جو تیرے رحمت سے، تیری کرم نوازی سے اور دن ہمارے مقدر میں ہیں، ان میں بھی اچھی طرح عبادت کرنے کا موقع عطا فرما۔ تیری مغفرت، تیری رحمت، تیری بخشش کے طلبگار ہیں، ہمارے ماں باپ کی، پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ سب کے گناہ، ان کے ہمارے پوری امت کے گناہ معاف کر دے، سکرات کی گھڑیاں نرم کر دے، ایمان پر عافیت سے بھری زندگی دے، اور ایمان پر عافیت سے بھری واپسی دے۔ الہ العالمین، اشرۂ رحمت ہے، رحمت کی چماچم بارش ہو رہی ہے، اس رحمت کی بارش سے قطرہ دو قطرہ ہمیں بھی عطا فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے اہل خانہ کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما۔ تیرے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ رزق کے بڑھنے کا مہینہ ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اپنے خزانوں سے ہمیں رزقاً حلالاً طیبہ عطا فرما، بے روزگاروں کے لیے
روزگار کے دروازے کھول دے. جتنے کاروباری ادارے بند ہو گئے ہیں، صنعتیں بند ہو گئی ہیں، دوبارہ بحال ہو جائیں اور کروڑا روزگار کے دروازے کھل جائے. اس وطن میں امت میں کوئی بے روزگار نہ رہے. بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر دے، مقروضوں کے قرض اتار دے، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، نرینہ اولاد کے طلبگاروں کو نرینہ اولاد عطا فرما، اور اے پروردگار بے رشتوں کو نیک رشتے عطا فرما. جب ان سے باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ویزوں کے راستے آسان کر دے. جو بیچارے بے قصور قید میں پڑے ہیں ملک اور ملک کے باہر، انہیں آزادی عطا فرما. جن پر جھوٹے مقدمے ڈال دیے گئے ہیں انہیں مقدموں سے خلاصی عطا فرما. پروردگار دنیا آخرت کی بھلائیاں، خیر، عزت، عافیت عطا فرما. عشرہ رحمت کا آج یہ چوتھا دن ہے، چوتھا روزہ ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین 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 یا رب العالمین. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ. پیارا رمضان